اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن دوران تدریس میری آنکھوں کے سامنے بڑی عجیب تحریر گزری، جس میں لکھا تھا ایک عیسائی برادری سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون مینا مسیح اپنے قبول اسلام کا واقعہ لکھتی ہیں کہ میرا تعلق بھٹہ نمبر 2 لاہور پنجاب پاکستان کے ایک غیر مسلم عیسائی گھرانے سے تھا۔ میرے والد صاحب بچپن میں فوت ہو گئے۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور مدد کے بہانے اپنے ساتھ لے جاتی، مگر حقیقت میں میری ماں مجھے اپنی نظروں کے سامنے رکھتی تھی تاکہ ماں کی غیر موجودگی میں راہ سے بھٹک نہ جاؤں یا کسی انسان نما درندے کے ہاتھ نہ لگ جاؤں۔ میری ماں جن گھروں میں کام کرتی تھی وہ تقریباً سارے ہی مسلمانوں کے تھے۔ ان میں سے ایک حاجی حبیب احمد صاحب تھا۔ حاجی حبیب احمد صاحب کی اپنی ذاتی 3-4 مارکیٹیں تھیں اور وہ پراپرٹی کا کاروبار کرتے تھے۔ حاجی صاحب انتہائی مہذب اور مذہبی آدمی تھے۔ ان کی ایک بیٹی جس کا نام مقدس تھا اور وہ حافظ قرآن اور عالمہ تھی۔ میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ مقدس مجھے اکثر اسلامی واقعات اور قرآن پاک کا ترجمہ بتاتی رہتی۔ مقدس نے مجھے کئی بار اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر میں نے اس کی بات نہ مانی، تو اس کے باوجود مقدس نے کسی قسم کے غصے یا رویے کا اظہار نہیں کیا اور میرے ساتھ بالکل پہلے کی طرح رہتی۔ مقدس کی والدہ شمیم بانو اور والد حاجی حبیب احمد صاحب جن برتنوں میں خود کھانا کھاتے، اگر ان کے گھر کام کرتے ہوئے کھانے کا ٹائم ہو جاتا تو ہم کو بھی انہی برتنوں میں کھانا کھلاتے۔ انہوں نے آج تک غیر مسلم ہونے کی وجہ سے ہم سے کبھی نفرت نہ کی، بلکہ حاجی حبیب احمد صاحب کی بیوی شمیم بانو کی تو میری والدہ مینا مسیح سے بڑی گہری دوستی بھی ہو گئی تھی۔ حاجن شمیم بانو نے کبھی بھی مسلمان اور عیسائی کا فرق ہمارے ساتھ نہیں کیا۔ مقدس کی شادی ایک آصف نامی شخص سے ہوئی۔ مقدس کا شوہر آصف اس کو لے کر کینیڈا شفٹ ہو گیا۔ پہلے آصف پاک پتن رہتا تھا، لیکن کچھ گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے کینیڈا شفٹ ہو گیا۔ مقدس شادی کے بعد کینیڈا جانے لگی تو مقدس نے مجھے ایک بار پھر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ میں نے انکار کیا تو مقدس نے ایک کاغذ پر مجھے ایک حدیث لکھ کر دی، جس میں 7 بڑے گناہوں کے بارے میں بتایا گیا۔ مقدس نے مجھے کہا اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اور یہ میری دوستی کا تحفہ سمجھ کر رکھ لو، اور خود اپنے شوہر آصف کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو گئی۔ مقدس کا دیا ہوا کاغذ جس پر میں نے حدیث شریف لکھ کر دی تھی آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ میں نے اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ خیر وقت گزرتا رہا۔ میری شادی عاصم مسیح سے طے کر دی گئی۔ میری ماں نے بہت کڑی محنت کر کے میرے لیے جہیز اکٹھا کیا، مگر افسوس کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کرنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماں کی موت کے بعد میں نے اپنے مذہب سے تعلق رکھنے والے چند بزرگوں کی موجودگی میں عاصم مسیح سے اپنے مذہب کے مطابق رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی، اور مقدس کے والدین نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے رخصت کیا۔ عاصم نے شادی کے چند ماہ بعد ہی میرا آبائی گھر، جو مجھے والدین سے وراثت میں ملا تھا، اپنے نام منتقل کروایا اور آہستہ آہستہ رویہ بدلنے لگا، یہاں تک کہ شادی کے ٹھیک 1 سال بعد، جب میں 4 ماہ امید سے تھی، عاصم مسیح نے مجھے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا اور علیحدگی اختیار کی۔ مجھے گھر سے نکالتے وقت میری ماں کی کڑی محنت سے بنائے گئے جہیز کے کپڑوں میں سے ایک دوپٹہ بھی نہ لینے دیا۔ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو میں ایک بار پھر مقدس کے والدین کے گھر آ گئی، اور انہوں نے مجھے بالکل اپنی بیٹی کی طرح سمجھا، میرا خیال رکھا۔ میرے شوہر کو سمجھانا چاہا، مگر میرے شوہر نے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس نے مجھے فارغ کر دیا۔ جس دن مجھے شوہر نے فارغ کیا، اس کے بعد مقدس ہر روز مجھ سے بات کرتی، میری دل جوئی کرتی، یہاں تک کہ جب مقررہ وقت پر میری بیٹی پیدا ہوئی، مقدس نے کینیڈا سے ڈھیر سارے تحائف، کپڑے اور کھلونے میری بیٹی کے لیے بھیجے، میرا اور میری بچی کا ہر قسم کا خرچہ اٹھایا۔ میری بچی اسکول جانے کے قابل ہوئی تو اسے لاہور بھٹہ کے بہترین اسکول میں داخل کروایا، مگر حیران کن طور پر جب سے میرا گھر ٹوٹا، مقدس نے مجھے کبھی قبول اسلام کی دعوت نہیں دی۔ مجھے اس سوال کا جواب میری اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنے کے بعد مقدس نے یوں دیا: میں نہیں چاہتی تھی میری بہن شکیلہ مجھ سے مجبور ہو کر اسلام قبول کرے، میں چاہتی تھی شکیلہ اسلام کو سمجھنے کے بعد اسلام کی محبت میں آ کر اسلام قبول کرے۔ ایک دن میں نے سوچا کیوں نہ آج مقدس کی لکھ کر دی ہوئی حدیث پڑھ کر دیکھوں۔ مقدس نے مجھے 2 حدیث گناہ کبیرہ کے متعلق لکھ کر دی تھی۔ ان 7 گناہوں میں سے ایک گناہ یتیم کا مال کھانا بھی تھا۔
میں یتیم لڑکی تھی، میرے شوہر نے میرا گھر اور جہیز کا سامان ہتھیانے کے بعد مجھے فارغ کیا اور میرا حق واپس مانگنے پر بھی واپس نہیں دیا، بلکہ مجھے مغالطات بکنے لگا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اگر اسلام سچا مذہب ہے تو ضرور حدیث شریف کی روح سے میرے سابقہ شوہر کا انجام برا ہوگا، اور سوچنے لگی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ کائنات کی مخلوقات میں سے میں بھی مخلوق ہوں، پھر تو یہ حدیث میرا حق ہتھیانے والے پر بھی لاگو ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میں حیران رہ گئی، کیونکہ واقعی حدیث شریف میں آئے اس گناہ کبیرہ مرتکب ہونے والے میرے شوہر کا انجام بہت برا ہوا۔ ایک دن میرا سابقہ شوہر میرے ہی دیے کے جہیز کا سامان بیچ کر شراب خرید لایا، اور ساری رات مجھ سے ہتھیائے گئے میرے گھر میں سگریٹ اور شراب پیتا رہا، نہ جانے کب نشے میں دھت ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے جلدی سگریٹ گر گئی، پاس پڑے فرنیچر نے اسی وقت آگ پکڑی۔ آگ کی وجہ سے میرے شوہر کا جسم اور چہرہ جھلس گیا۔ چہرہ جھلسنے کی وجہ سے میرے شوہر کا بہت حد تک یہ بیان تھا، اور اسے دیکھ کر بھی خوف آتا تھا، یہاں تک کہ باقی لوگوں نے ایسی شکل لے کر اس گاؤں میں داخل ہونے پر پابندی لگائی، کیونکہ اس کے بگڑے اور جھلسے ہوئے چہرے کو دیکھ کر عورتیں اور بچے تو کیا بڑے بھی ڈر جاتے اور مردوں کو خوف آتا۔ میرے سابقہ شوہر کو کوئی آدمی بھی اپنے یا قریبی گاؤں سے بھیک تک نہ مانگنے دیتا۔ آج ہی اس کے والدین گھر پر نہیں تھے تو میں کسی گاؤں سے گاؤں گئی۔ میرا سابقہ شوہر گندے تالاب سے پانی پی رہا تھا، جس کے دوسرے کنارے پر کتا پانی پی رہا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں ہی اس ظالم انسان کو پہچان لیا، اور اللہ کی طرف سے مجھ پر ڈھائے گئے ظلم کا حساب لیا گیا۔ میں نے بھی بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آج مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ان کے بتائے گئے کام کرنے میں عزت اور بڑائی ہے، اور ان کے رد کیے گئے کام کرنے سے اللہ کا قہر اور عذاب نازل ہوتا ہے۔ میں نے گھر واپس آتے ہی مقدس سے رابطہ کیا، روتے ہوئے مقدس کو کہا کہ مقدس مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ مقدس نے کال پر ہی مجھے اور میری بیٹی کو وضو کرانے کے بعد کلمہ شہادت پڑھایا، اور اگلے ہفتے مجھ سے ملنے فلائٹ سے پاکستان آنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ پھر اپنے وعدے کے مطابق پاکستان آ گئی۔ مقدس اور اس کے والدین نے مجھے اور میری بیٹی کو اسلام کے متعلق سب کچھ سکھا دیا۔ مقدس 1 مہینہ میرے پاس رکی تھی، پھر مقدس مجھے عمرے پر لے جانے کا وعدہ کر کے واپس چلی گئی۔ دوسری بار مقدس اور میں صحن حرم میں ملی۔ وہیں مقدس نے مجھ سے میری بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگا۔ میں نے روتے ہوئے مقدس کو کہا تھا کہ میں اور میری بیٹی تمہاری کسی خواہش کو رد اور کسی بات کو انکار نہیں کر سکتی۔ میری بیٹی نے MBBS کی ڈگری مکمل کی تو ساتھ ہی میں نے اس کا نکاح مقدس کے بیٹے کے ساتھ کر کے رخصت کر دیا۔ جب میری بیٹی کینیڈا جا کر سیٹ ہو گئی تو مقدس اپنے شوہر کی اجازت کے بعد پاکستان میرے پاس شفٹ ہو گئی۔ مقدس آج بھی مجھے اسلام کے متعلق سکھاتی رہتی ہے، اور آج بھی مجھے ایسی حدیث اور آیات سناتی ہے جس میں برے کاموں سے منع کیا گیا۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، زندگی کے ہر لمحے میں اگر انصاف چاہیے تو اسلام کے سنہری اصولوں کی پاسداری کرنا ہوگی۔ اسلام میں انسانیت کے لیے جو حدود مقرر کی گئی ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، اور ان پر عمل کرنے میں ہی کامیابی ہے۔